قرآن پاک میں اللہ نے جہاں مدارس میں کیے جانے والے کام کو بتایا ہے، وہیں پر مدارس کے فضلاء، مدارس کے فارغین، مدرسے سے نکل کر باہر آنے والے حضرات کیا کام انجام دیں، اس کو بھی قرآن بتاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ اپنے قوم کو ڈرائیں۔ ڈرائیں کا مطلب جیسے کوئی باپ اور کوئی مشفق اور کوئی مربی ہم کو کسی خطرے کی چیز سے ڈراتے ہیں۔ یہ ڈرانا دشمنی کی وجہ سے، یہ ڈرانا تعصب کی وجہ سے، یہ ڈرانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے جذبے سے نہیں، بلکہ سامنے والے کی خیر خواہی میں ہوتا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو کسی بات سے ڈراتا ہے، ہماری ماں ہم کو کسی بات سے ڈراتی ہے، یا کوئی اور ہمارا چاہنے والا ہم کو کسی بات سے ڈراتا ہے، تو یہ ڈرانا اس مقصد سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، وہ ہم کو نیچا دکھا رہا ہے، وہ ہمارے اوپر لعن طعن کر رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم کو خطرات سے بچانے کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے ہم کو ڈراتے ہیں۔ بھائیو، علماء کا بھی کام یہی ہے کہ وہ پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد ساری امت کو انذار کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ہمدردی، ان کی غمخواری میں اور ان کی خیر خواہی میں اور ان کے تعلق سے اچھے جذبات دل کے اندر رکھتے ہوئے، ان کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر سمجھتے ہوئے، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، ان کو اپنا سمجھتے ہوئے، ان کو دینی خطرات سے ڈراتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں اور جہنم کے عذابات سے ڈراتے ہیں، دنیا کے اندر پیش آنے والے وباؤں سے ڈراتے ہیں، بلاؤں سے ڈراتے ہیں، مصیبتوں سے ڈراتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، رذائل کا نتیجہ ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایک مدرسے سے پڑھ کر آنے والا فارغ یہی کام اپنے علاقے میں انجام دیتا ہے کہ وہ کسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کسی ممبر کو سنبھال لیتا ہے، کسی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر آنے والے بچوں کو یا بڑوں کو یا نوجوانوں کو وہ انہی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور ان کی دینی طور پر رہنمائی کرتا رہتا ہے، تاکہ ان کے اندر احتیاط کی بات اور ڈر کی بات پیدا ہو جائے۔